ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد میں سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد اب بھی 32,241 ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز کورونا کے 44,544 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 901 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.02% رہی۔ ملک میں اب تک 9,54,743 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جن میں سے 9,291 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وبا سے مزید 23 افراد انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے لقمہ اجل بننے والے مصدقہ مریضوں کی تعداد 22,211 ہو گئی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا کے 32,241 فعال کیسز ہیں، جو اپنے گھروں یا مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ فعال مریضوں میں سے 1,941 کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 2,90,577 افراد کو ویکسین لگائی گئی، 2,50,696 کو پہلی جبکہ 39,881 کو دوسری خوراک دی گئی۔ اس طرح اب تک 1,19,78,339 کو پہلی جبکہ 28,15,454 کو دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اچھی خبر آئی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اور سنگ میل عبور کر گیا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اور سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ جمعے تک اوورسیز پاکستانیوں نے $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 ماہ قبل کے $1 ارب کے ریکارڈ کے بعد یہ دوسرا بڑا ریکارڈ ہے۔ خیال رہے کہ رواں سال اپریل میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ الحمدللہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع فنڈ $1 ارب سے زائد ہو گئے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی بھرپور شرکت پر ان کا شکر گزار ہوں اور مختصر وقت میں سنگ میل عبور کرنے پر اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں کو سراہتا ہوں۔ یاد رہے کہ فروری میں کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام وزیر اعظم عمران خان کا تصور ہے، جس پر سمندر پار پاکستانیوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ 5 ماہ میں 97 ملکوں سے 90,000 سے زائد صارفین نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوائے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہم انسداد دہشت گردی کی جنگ تقریباً جیت چکے ہیں۔ دہشت گردوں نے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا۔ اسلام آباد میں منعقدہ نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ اب پاکستان کا حقیقی چہرہ سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ الحمدللہ آج جبکہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ کو تقریباً جیت چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر بنائیں اور اپنے پاکستان کی ریالٹی کے ساتھ الائن کریں۔ پاکستان کی ریالٹی، پاکستان کی حقیقت بہت خوبصورت اور بہت شاندار ہے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل امیچور شارٹ فلمز کے ذریعے فلم سازوں نے بہترین کام کیا، ہمیں کئی 100 شارٹ فلمیں موصول ہوئیں۔ اس سال جیتنے والے پہلے 15 طلباء کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں 1 سال کی فلم میکنگ کی ٹریننگ حاصل کریں گے۔ زندہ معاشرے اپنے پودوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ DGISPR نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول میں نوجوان شارٹ فلمیں بنائیں گے۔ فیسٹیول کے ذریعے پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کیا جائے گا۔ فیسٹیول میں نوجوانوں کو صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نے تقریب میں شرکت کر کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ اس سال انشاءاللہ جیتنے والے پہلے 15 جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں اسکالرشپ پہ 1 سال کی ایڈوانس فلم میکنگ کی ٹریننگ حاصل کریں گے اور واپس آ کر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں ایک کوالٹی ایڈیشن ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ تقریباً جیت چکے ہیں۔ دہشت گردوں نے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا۔ اپوزیشن کے 17 ارکان کا بجلی گھر تھانے میں پڑاؤ کا چھٹا روز، جبکہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وزیر داخلہ کی قیادت میں 6 رکنی حکومتی وفد کے مذاکرات FIR واپس لینے کی یقین دہانی کرائی، تاہم اپوزیشن ارکان نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے بعد وفد واپس چلا گیا۔ سیاسی و قبائلی رہنماؤں، کارکنوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے اراکین سے تھانے میں اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعلیٰ اور SSP آپریشنز کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے دائر کردہ درخواست پر سماعت جج کی تبدیلی کے باعث نہ ہو سکی۔ سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے موقع پر جو کچھ ہوا وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایوان کا تقدس پامال ہونے اور اسے نقصان پہنچانے پر اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر عوام سے معذرت کریں۔ اپوزیشن اگر حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے تو یہ ممکن نہیں۔ ہم اپوزیشن کی بات سنتے ہیں، لیکن اپوزیشن عوامی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر رہی۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت شروع ہوا۔ وزیر خزانہ نے رواں مالی سال کے ضمنی اور آئندہ مالی سال 2021-22 کے منظور شدہ اخراجات کے گوشوارے ایوان کی میز پر رکھے، جس کے بعد بلوچستان اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے کہ اس دوران ان کا مائک بند ہو گیا اور انہیں تقریر روکنی پڑی۔ اس موقع پر اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں LNG گیس کی قلت ہے۔ گیس کی بندش سے ملک کی برآمدات اور ٹیکس پر بہت فرق پڑے گا۔ کراچی کی پوری صنعت آج بند ہے۔ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ملک میں بے روزگاری بڑھے گی۔ جون میں گیس کی قلت کی یہ حالت ہے تو دسمبر میں کیا ہوگا؟ کل حماد اظہر نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ نااہلی اور کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ 3 ماہ پہلے کہتے تھے کہ نون لیگ زیادہ گیس کا انتظام کر گئی ہے، اور یہ گیس کی شارٹیج یہ پاکستان کی تاریخ رقم کر رہی ہے PTI کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی، جس کی میں پوری سٹوری آپ کو آج سناؤں گا، اور جو جھوٹ کل حماد اظہر صاحب نے بولا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز جھوٹ سے نہیں چلتی۔ یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ نااہلی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کرا ہے، اس کی وجہ سے آج کراچی میں انڈسٹری بند ہے، اس کی وجہ سے آج کراچی میں چولہے بند ہیں، اس کی وجہ سے آج پاکستان بھر میں گیس کی شارٹیج ہے اور بجلی کی شارٹیج ہے، اور جو شارٹیج بڑھنے لگی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اب حماد اظہر کہتے ہیں کہ سابق حکومت گیس کی کمی کی ذمہ دار ہے۔ یہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، پریشر کم کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ندیم بابر کو $3 سے $4 گیس مل رہی تھی، لیکن نہیں دی گئی۔ جون کے مہینے میں تاریخ میں کبھی گیس کی قلت نہیں ہوئی۔ انہیں $4 کی گیس مل رہی تھی، مگر یہ $7 سے $8 کی گیس لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے رہائشی علاقوں میں بھی گیس کی قلت ہے۔ یہ $20 کی بجلی ڈیزل سے بنا رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ فرنس آئل سے بجلی نہیں بنے گی۔ 2 سال سے ٹرمینلز کی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ یہ فرنس آئل بھی مہنگا ترین خرید رہے ہیں۔ اگر جون میں یہ حال ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ دسمبر میں کیا ہوگا۔ اور یہ حکومت خود ذمہ داری نہیں لیتی، پچھلے اوپر پھینک دیتی ہے، اور اس کا سب سے نایاب مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس نومبر اور دسمبر میں فرنس آئل سے بجلی بنائی گئی۔ اگر بجلی وافر ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ ہم کام کر کے گئے، گیس وافر ہونی چاہیے تھی۔ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آپ کراچی اور پاکستان میں گیس کے 2 کارگو نہیں لا رہے ہیں، آپ فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حماد اظہر کسی بھی چینل پر میرے ساتھ آ جائیں، سب سے سستی بجلی نواز شریف کی لگائی گئی کولے کی بجلی ہے۔ حماد اظہر صاحب نہیں بتاتے کہ پرویز مشرف دور کی بجلی مہنگی ہے۔ حماد اظہر کے والد مشرف کے امیدوار تھے مگر ہار گئے۔ کراچی میں اس وقت 2 کارگو اور لا سکتے ہیں اور کراچی کے سسٹم میں ڈال سکتے ہیں، وہ نہیں لا رہے۔ 14 کارگو لا سکتے ہیں، وہ نہیں لا رہے۔ یہ گیس کم کر رہے ہیں، اور پھر اس
کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر گیس کی بھی اور بجلی کی بھی, اور جو بےایمانی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پریشر کم کر دیتے ہیں تو نہ لوگوں کے چولہے جلتے ہیں. اس وقت کراچی کے اندر کلیفٹن ڈیفینس کے اندر اور دیگر جگہوں میں گیس نہیں ہے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی جانب سے کیے جانے والے شور شرابے پر شہریوں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. شہریوں نے اراکین اسمبلی کے اس عمل کو غیر سنجیدہ قرار دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ جن سیاستدانوں کو عوام کا رول ماڈل ہونا چاہیے ان کی جانب سے ایسا رویہ افسوسناک ہے. اپوزیشن کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. مرید عباس کا کہنا تھا کہ سیاستدان عوام کا تو سوچتے ہیں, پہلے انہیں تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ان کو اپنے آپ میں تہذیب تو پہلے سیکھیں, ایک دوسرے سے بات کرنا تو سیکھیں. جو ہمارے لیے رول ماڈل وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ جو ہے نا پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے, وہ لوگ خود تو اپنے آپ کو ایک جو ہے نا ایک آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں ہمارے, انہوں نے رول ماڈل بننا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ اتنے جھگڑے کرتے ہیں تو عوام کے آپس میں کیا نہیں کرے گی. محمد نسیم کا کہنا تھا کہ عوام کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ میں جھگڑے پہلے عوام کے مسائل تو حل کر لیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بے روزگاری ہو گئی ہے, کام ہے نہیں, کاروبار ہے نہیں, تو عوام ان چیزوں میں کہاں اتنی منسلک ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کچھ عوام کے بارے میں بھی سوچیں تاکہ عوام پھر آگے کوئی قدم اٹھائے. ایک شہری عدابت شاہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا مچھلی بازار بنانے سے عوام کا فائدہ نہیں. عمران کو 5 سال پورے کرنے دیں, اپوزیشن کا چیخنا بیکار ہے. اگر یہ لوگ مچھلی بازار بنائیں گے پارلیمنٹ سے تو عوام کو کوئی فائدہ نہیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ عوام نے منتخب کر کے انہوں نے وہاں پر بھیجا ہوا ہے تاکہ عوام کی فلاحی کے لیے بات کر سکے. یہ آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, پاکستان کو فائدہ نہیں ہے, نہ اس عوام کو فائدہ ہے. محمد یوسف کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں, پارلیمنٹ میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. تو عوام دیکھتی ہے, بولتی ہے کہ دیکھیں ان کو ہمارے جو مطلب مسائل ہے اس کے لیے تو کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں, ٹائم نہیں ہے. اپنی ذاتیات کے لیے تو یہ خوب آپس میں لڑ رہے ہیں. کراچی کے علاقے دہلی کالونی میں غیر قانونی بلڈنگ گرانے کا کام جاری ہے, جس کے باعث بوٹ بیسن سے کورنگی سب میرین انڈر پاس ٹریفک کے لیے بند ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی شہریوں کی آسانی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. کراچی ٹریفک پولیس کے مطابق بوٹ بیسن سے ٹریفک کو بائیں جانب متبادل راستہ فراہم کر کے 3 تلوار بھیجا جا رہا ہے. کراچی ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ریس کورس سے ٹریفک کو سعودی قونصلیٹ کی جانب بھیجا جا رہا ہے. کراچی ٹریفک پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کورنگی روڈ سے بوٹ بیسن کی طرف سب میرین انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھلا ہے. فیاض پیرزادہ کا کہنا تھا کہ عمارت کو گرا کر یہاں سے سروس روڈ نکالا جائے گا, جبکہ بلڈنگ کے رہائش پذیر افراد کے سندھ حکومت سے معاملات طے پا گئے تھے اور انہیں اس کا معاوضہ دیا گیا تھا. آج یہ جب یہ تکلیف دور ہونے جا رہی ہے تو کافی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور لوگوں نے اچھا اس کو سمجھا ہے کہ بھئی یہ اچھا عمل ہے جو سندھ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا, اور یہ انڈر پاس کے برابر سے سروس روڈ بنے گا. محمد شفیق کا کہنا تھا کہ بلڈنگ ٹوٹنے سے کاروباری طبقے کو یہاں سے گزرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. مین توڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو کاروباری طبقہ تھا نا وہ بڑا متاثر ہو رہا تھا, کیونکہ ان کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا. اب یہ توڑنے سے ان کو بڑا فائدہ ہے. کورونا کی شدت میں کمی کے باعث NCOC نے برطانیہ, یورپ, کینیڈا, چین اور ملائیشیا سے مزید 20% پروازیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. وزارت خارجہ, وزارت داخلہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو جاری کیے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پری بورڈنگ اور آمد کے وقت موجودہ ٹیسٹنگ پروٹوکول ایک جیسے ہی رہیں گے. مزید 20% پروازوں کی اجازت ملنے سے اب 40% تک پروازیں چلائی جائیں گی. NCOC نے وزارت خارجہ کو تمام پاکستانی ہائی کمشنرز اور سفارت خانوں کو آگاہ کرنے کی ہدایت دی ہے. نئی پالیسی کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا.
پاکستان کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم 18 برسوں کے بعد ستمبر اکتوبر میں پاکستان میں وائٹ بال کرکٹ سیریز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے قبل دورے کے لیے پر امید ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کے دورے کے لیے پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ پاکستان کا دورہ کریں، PCB کے ساتھ مل کر دورے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ گورنمنٹ کی ایجنسیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اب تک سب اچھا ہے، ہمیں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، ہم پورے اعتماد ہیں، ہم پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ستمبر اکتوبر میں پاکستان اور نیوزی لینڈ نے وائٹ بال کرکٹ سیریز کھیلنا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 برسوں کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔